مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے بااخلاق، منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ لوگوں کی اصلیت نظر آنے لگتی ہے اور رشتوں کا سب بھرم کھل جاتا ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اس پر دولت بولی، خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ زہر کیا ہے؟ زہر وہ چیز ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت، دولت، بھوک، عیش، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ تربیت پالنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ جو خواتین کہتی ہیں نا، مرد اپنی ذات کا ہوتا ہے، کسی کا خیال نہیں اسے ذرا غور سے دیکھیں۔ پورا سال پیسہ کمانے والا اپنے لیے کتنے کپڑے خریدتا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ماچس کی تیلی کا اثر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا کہ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے۔ صوفی دلیر داشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے؟ صوفی کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا ہے، اسی لیے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، جب تک کہ تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا تب تک میں دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی، خدائی سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھا ہے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرے اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔